السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انسان جب اس دنیا میں پہلی بار بسا، جب پہلی آبادی انسانوں کی قائم ہوئی اس دنیا میں، تو ان کے سامنے کچھ سوال درپیش تھے۔ وہ سوال ان بیسک بنیادی ذمہ داریوں کے حوالے سے تھے جو ذمہ داریاں انسانوں کو درپیش تھیں۔ مثال کے طور پہ فوڈ کون پرووائڈ کرے گا؟ وہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ کون لے کر آئے گا جو کھا کر انسان زندہ رہے گا؟ دوسرا، شیلٹر کون پرووائڈ کرے گا؟ گھر کون بنائے گا؟ یا شروع میں انسانوں نے کیوز میں جو ہے نا غاروں میں رہنا شروع کیا، تو وہ ان کیوز کو تلاش کون کرے گا کہ کون سی کیو جو ہے نا اس قابل ہے کہ وہاں پر رہا جا سکے؟ تیسرا، انسانوں کو دنیا میں لانے کا کام، بچوں کی پیدائش کی ذمہ داری تو عورتوں کے پاس ہی ہے بایولوجیکلی، لیکن ان کی نشوونما کون کرے گا؟ ان کی تعلیم و تربیت کا کام کون کرے گا؟ اور چوتھا، کوئی جنگلی جانور اگر حملہ کر لیتا ہے اس آبادی پہ، تو اس سے جو ہے نا حفاظت کون کرے گا؟ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو پہلے انسان کو جو اس دنیا میں آباد ہوئے ان کو لاحق تھے۔ تو مردوں اور عورتوں کے جو بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ان کی وجہ سے انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غاروں کو ڈھونڈنے کا کام یا گھروں کو بنانے کے لیے جن پتھروں کی تلاش کرنی پڑتی ہے اور ان پتھروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان عمارتوں کو بنایا جاتا ہے، ان گھروں کو بنایا جاتا ہے جس میں آپ رہ سکیں، یا غاروں کی تلاش کے دوران کیونکہ خطرہ لاحق ہے، غاروں میں ہو سکتا ہے کوئی جانور موجود ہوں، جب آپ غاروں کی تلاش کے لیے ان کے اندر داخل ہوں تو وہ آپ پہ حملہ کر دیں، تو چونکہ یہاں پر طاقت کی ضرورت تھی، یہاں پر زندگی کو خطرہ لاحق تھا، تو یہ دونوں کام مردوں کے حوالے کر دیے گئے، مردوں کے ذمہ جو ہے نا یہ ذمہ داریاں آ گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شروع میں چونکہ انسان کو ایگریکلچر کرنا نہیں آتی تھی، زراعت کرنا نہیں آتی تھی، اسی لیے جو پہلی آبادیاں اس دنیا میں قائم ہوئی وہ ہنٹر گیدرر سوسائٹیز تھیں۔ مطلب وہ لوگ نارملی جو ہے نا جانوروں کا شکار کر کے ان کے گوشت پر جو ہے نا زندہ تھے، اور اس کام میں بھی چونکہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی، بہت زیادہ جو ہے نا طاقت کی ضرورت تھی، اور اس میں بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ وہ جانور جن کے آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں وہ چونکہ جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں، تو ان کے شکار کے دوران ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں اور آپ پھر ہو سکتا ہے مر جائیں۔ تو یہ ذمہ داری بھی چونکہ مردوں کو طاقت جو ہے نا عورتوں سے زیادہ ملی ہوئی ہے، مردوں میں طاقت عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے بایولوجیکلی، اس لیے یہ ذمہ داری بھی مردوں کے حصے میں آ گئی۔ اور چونکہ نئے انسان کو اس دنیا میں لانے کی ذمہ داری جو ہے نا، جو اتنا بڑا نوبل کام ہے، یہ عورتوں کے پاس ہے۔ بایولوجیکلی عورتیں جو ہے نا بچہ پیدا کرتی ہیں، انہیں کو یہ خصوصیت اللہ پاک نے دے رکھی ہے، تو اسی لیے ان بچوں کی جن کو اس دنیا میں لائی ہیں ان کی نشوونما کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور چونکہ مرد جو ہے نارملی جو ہے نا تلاش میں نکلے ہوئے ہوتے تھے یا تو فوڈ کے لیے یا پھر شیلٹر کے لیے، تو اس لیے پیچھے ان بچوں کے لیے جو ہے نا کھانے کا بندوبست کرنا، ان کے جو ہے نا ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ عورتوں کے ذمہ میں آ گیا۔ تو یوں انسانوں کی یہ بنیادی ضروریات آپس میں بٹ گئی، انسانوں نے خود مشاورت سے، مشورے سے، اپنے بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو بانٹ لیا۔ ان ذمہ داریوں کو بانٹنے میں کہیں پر بھی کسی آسمانی صحیفے نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اللہ پاک نے ان ذمہ داریوں کو بانٹنے میں کہیں پر بھی جو ہے نا انٹرفیئر نہیں کیا، یہ انسانوں نے خود باہمی مشورے سے چنی ہے۔ یہیں سے جو ہے نا بنیاد بنی پیٹریارکل سوسائٹیز کی، جس کے اوپر جو ہے نا فیمنسٹ نارملی جو ہے تنقید کرتی ہیں، عام طور پہ تنقید کرتی پائی جاتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں انسانوں نے اپنے باہمی مشورے سے چنی ہیں، کسی بھی مذہب نے اس کا پابند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دنیا آگے چل رہی تھی کہ فائنلی انسانوں نے ایگریکلچر کرنا سیکھ لی، زراعت کرنا شروع کر دی۔ اب چونکہ ایگریکلچر میں کوئی خطرات لاحق نہیں تھے، وہاں پر کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، طاقت کا بہت زیادہ استعمال نہیں تھا، اسی لیے عورتیں بھی ایگریکلچر کا پارٹ بنی، عورتوں نے بھی زراعت میں حصہ لینا شروع کیا۔ تو وہ جو فوڈ پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری مردوں کے پاس تھی وہ بٹ گئی، وہ عورتوں کے پاس بھی آ گئی، عورتیں بھی اب زراعت میں حصہ لیتی تھیں، عورتیں بھی پیداوار کرتی تھیں۔ اور چونکہ اس وقت کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور نہیں تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ میرے نام پر ہے، اس کے علاوہ میں کہیں اور کچھ نہیں کر سکتا، باقی پراپرٹی لوگوں کی ہے، ایسا نہیں تھا۔ بہت بڑی زمین خالی تھی اور تعداد میں لوگ بہت کم تھے، اسی لیے اگر آپ کو اپنی فیملی کے لیے خوراک بڑھانی ہے تو اس کا اکلوتا ذریعہ یہ تھا کہ آپ جتنے بڑے ایریے میں زراعت کریں گے وہ ساری کی سارا فوڈ آپ کے لیے ہی ہوگا۔ اس لالچ میں کہ اس فوڈ کو بڑھا دیا جائے، اس تعداد کو بڑھا دیا جائے، مردوں کو اس ذمہ داری میں کم سے کم جو ہے نا پارٹ ادا کرنا پڑے، اس کے لیے مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا شروع کر دی، تاکہ اگر ایک عورت جو ہے ایک حصے میں زراعت کر رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت 1 ایکڑ میں زراعت کر رہی ہے، تو دوسری بیوی آئے گی تو 1 ایکڑ کا اضافہ ہو جائے گا، وہ اگلے 1 ایکڑ میں زراعت کرے گی، تیسری بیوی آئے گی تو وہ اگلے 1 اور ایکڑ میں زراعت کرے گی، اور پھر اس دوران جب ان کی مائیں بنیں گی تو اس وقت ماں بننے کے دوران جب وہ وقتی طور پہ ایگریکلچر سے دور ہو جائے گی تو اس وقت بھی فوڈ پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری دوسری بیوی ہے، تیسری بیوی موجود ہے، تو کمبائن فارم میں جو ہے نا کلیکٹیولی بہت زیادہ فوڈ ایک گھر میں جمع ہونا شروع ہو جائے، لوگ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں، بچے زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں۔ بچے زیادہ سے زیادہ کرنے کی جو چاہت تھی، وہ چاہت اس وجہ سے تھی کہ اس وقت جو ہے نا طاقت کا حصول صرف ایک ہی چیز پر تھا کہ آپ کے اپنے کنبے کی تعداد کتنی زیادہ ہے،
کیونکہ اس وقت کوئی ویپنس موجود نہیں تھے، کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے، کوئی ایسے میڈیم موجود نہیں تھے جس سے طاقت کا حصول کیا جائے. طاقت کے حصول کی ایک ہی جو ہے نا صورت تھی، وہ تھی کہ آپ کا کنبہ کتنا بڑا ہے، آپ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں. جو خاندان کا تعداد میں جتنا زیادہ ہوتا اس کی اتنی زیادہ ڈومیننس کریٹ ہوتی. اس لالچ میں ایک سے زیادہ شادیوں کا کانسیپٹ شروع ہوا. تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا جو تصور ہے، اس تصور میں بھی کہیں کسی مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ بھی انسانوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے شروع کیا. انسانوں کی ترقی کا یہ سفر چلتا رہا اور فائنلی انسانوں نے زراعت میں ہل کو استعمال کرنا شروع کیا. ہل یہاں پہ سامنے اسکرین پر موجود ہے. جب انسانوں نے اس کو زراعت میں استعمال کرنا شروع کیا تو وہی زمین جس کی پروڈکشن جو ہے بہت تھوڑی سی تھی، اسی کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک ہی زمین جس میں جو ہے اگر مثال کے طور پر ایک زمین سے 5 من جو ہے گندم نکلتی تھی، وہ اس ہل کے بعد اسی زمین سے 20 من گندم نکلنا شروع ہو گئی. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ یہ ہل بہت زیادہ جو ہے نا وزنی ہوا کرتے تھے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت تھی. اسی لیے عورتوں کا کردار ایگریکلچر سے پھر ایک بار ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ یہ ہل کا استعمال چونکہ صرف مرد کر سکتے تھے تو واپس زراعت صرف مردوں کے ذمہ آ گئی. پہلے بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا تصور اکانومی سے ہی جڑا تھا، یہاں پر بھی ایک سے زیادہ شادیوں کرنے کا تصور اکانومی سے ہی جڑا رہا. فرق سے اتنا تھا کہ پہلے مرد کو عورت کی لالچ تھی کہ عورت جو ہے فوڈ پرووائڈ کرے گی تو وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتا تھا. اب یہاں پر عورتوں کی ضرورت تھی کہ ان مردوں سے شادی کریں جو زیادہ سے زیادہ بڑے ایریے میں زراعت کر رہے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، تاکہ اگر ان کے ساتھ وہ شادی کریں گی تو ان کے کھانے پینے کی کوئی بھی مشکلات نہیں ہوگی. یہاں پر بھی اکانومی ہی بنیاد بنی دوسری اور تیسری شادی. مطلب سوسائٹی میں ایک سے زیادہ شادیوں کرنے کا تصور چلتا رہا. اس کے بعد زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہی ریاستیں جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، اب چونکہ انہوں نے زراعت کے لیے جو ہے نا ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا تھا اور حل کے بعد زراعت بہت بڑے پیمانے پہ ہونا شروع ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت تھی. اب صرف بارشوں پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا زراعت کے لیے. تو انہی آبادیوں نے آہستہ آہستہ رخ کیا دریاؤں کی طرف. ایسے دریا جہاں سے جو ہے نا ان کو بہت بڑی تعداد میں پانی مل سکے، جس سے اس ایگریکلچر کو جو ہے نا یہ اور زیادہ بڑھا سکے. تو جو پہلی انسانوں کی بڑی آبادیاں بہت بڑی تعداد میں جو بسی، وہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے بسی. تو یہی آبادیاں جو دریا کے کنارے بسی تھی، یہ آہستہ آہستہ تعداد میں اتنی بڑی ہوتی چلی گئی ہے کہ پوری ریاست کا جو ہے نا انہوں نے شکل اختیار کر لی. انہی ریاستوں میں طاقت کے حصول کی وجہ سے آپس میں جنگیں شروع ہوئیں. اس جنگوں کی صورت میں بہت زیادہ مرد قتل ہوئے، بہت زیادہ جو ہے نا دونوں طرف کے لوگ قتل ہوئے، جس کی وجہ سے مردوں کی تعداد ایک دم سے سوسائٹی میں کم ہوئی، عورتوں کی بڑھ گئی. کیونکہ عورتیں اکانومی کا پارٹ بھی نہیں تھی، عورتیں ایگریکلچر میں حصہ بھی نہیں لیتی تھیں. مرد ہی ایگریکلچر کرتے تھے اور مرد ہی جنگ کرتے تھے، جن کے بعد ان کو پیسے دیے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے. وہ مرد چونکہ قتل ہوئے بہت بڑی تعداد میں، وہ سوسائٹی میں کم ہو گئے. تو عورتوں کے پاس اکلوتا یہی حل تھا اپنے آپ کو فائنینشیلی سیکیور کرنے کے لیے کہ ایک مرد سے کئی عورتیں شادی کر لیں، کیونکہ فائنینشیل فگر ابھی بھی مرد ہی تھا. تو یہ تیسری وجہ بھی پیدا ہو گئی سوسائٹی میں ایک ہی مرد کی ایک سے زیادہ شادیوں کی. یہاں پر بھی کسی دین کا کوئی کردار نہیں تھا بیچ میں. اب ان جنگوں کی وجہ سے ایک اور چیز جو نئی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ غلام پیدا ہو گئے. جو ریاست جیت جاتی، وہ ریاست دوسری ریاست کے فوجیوں کو جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا کر لے آتی. نہ صرف یہ بلکہ جو بڑی ریاستیں کسی چھوٹی ریاست پہ حملہ کرتی، ان چھوٹی ریاست پہ حملہ کرنے کے بعد اس چھوٹی ریاست کے آدھے سے زیادہ مردوں کو مار دیا جاتا اور باقی مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا کے لے آیا جاتا. تو بہت بڑی تعداد میں انہی ریاستوں میں جو کہ ایک قلعے کی صورت میں ایک جگہ آباد ہوتی تھی، انہی ریاستوں میں غلاموں کی تعداد بہت بڑھ گئی. اب ان غلاموں میں جو مرد تھے وہ تو تھے ہی تھے، عورتوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، عورتوں غلاموں کی. تو پہلی بار جب یہ عورتیں غلام بنا کے لائی جاتی تھی، ان کو جو امیر مرد ہوتے تھے وہ خرید لیتے تھے، وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے، اور باقی جو عورتیں بچ جاتی تھیں وہ عورتیں مجبوراً جسم فروشی کا دھندا کرنے پر مجبور تھیں. وہ سوسائٹی کا پارٹ اسی صورت بن پاتی تھی کہ وہ مجبوراً اپنا پیٹ پالنے کے لیے جسم فروشی کا کام کرنے لگی. اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی، ہر جگہ پہ پروسٹیٹیوٹس کی جو ہے نا اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ جو وہاں کے آزاد مرد تھے اور آزاد عورتیں تھیں، ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جو آزاد عورتیں ان میں اور کانکوبائنس میں کیسے ڈفرینس کیا جائے. جو باقی جو غلام عورتیں ہیں ان کو اور آزاد عورتوں کو کیسے الگ کیا جائے، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے الگ. اس کے لیے پہلی بار نقاب کو انٹروڈیوس کرایا گیا. جی ہاں دوستو، یہ نقاب جس کے لیے اسلام پر جو ہے نا الزام لگایا جاتا ہے کہ دین اسلام نے جو ہے نا عورتوں کو نقاب کا پابند بنایا ہے، ایسا نہیں ہے. نقاب انسانوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت اسیرین امپائر میں پہلی بار جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 3000 سال پہلے جو ہے نا رائز کر دیا تھا. اسی ضرورت کے پیش نظر کہ عام عورتوں کو، جو آزاد عورتیں
جو ان کی نظر میں باعزت عورتیں تھیں، ان کو ان غلام عورتوں سے جو ان کی نظر میں بہت حقیر عورتیں تھیں ان سے الگ کیسے کیا جائے. تو انہوں نے آزاد عورتوں کو، جو ان کے اپنے خاندان کی عورتیں تھیں، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نقاب کرنا شروع کرو جس سے آپ کی پہچان ہو سکے. اگر قرآن مجید کی نقاب والی آیت کو آپ جو ہے نا غور سے پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ پاک یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنے چہروں پر اوڑھنیاں ڈال دیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. وہ پہچان کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ پہچان کا لفظ یہیں سے آیا کہ پہلے جب انسانوں نے نقاب کو انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ کرایا اس لیے تھا کہ آزاد عورتوں کی پہچان ہو سکے. غلام عورتوں کو نقاب کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، بلکہ اتنی سخت سزائیں رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی غلام عورت نقاب کر لیتی تو اس کو باقاعدہ جلتے تیل میں ڈال دیا جاتا، اس کے سر میں کیلیں ٹھوک دی جاتی، اس کے جسم سے کھال کو کھنچوا دیا جاتا. اتنی سخت سزائیں تھی کہ کوئی بھی غلام عورت کبھی بھی جو ہے ہمت نہ کر سکے کہ وہ نقاب لے. نقاب ڈیفرنس کے طور پہ رائج کیا گیا تھا آزاد عورتوں میں اور غلام عورتوں میں ڈیفرنس کرنے کے لیے. اس تمیز کو باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب آگے جب میں ان تنقیدوں کو، جو تنقیدیں ایتھیسٹ اور فیمنسٹ اور مسلمان عورتیں بھی اسلام پہ کرتی ہیں، ان تنقیدوں کی حقیقت کیا، اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ احکامات کیوں دیے گئے، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور پہلے جب ان کو انسانوں نے رائج کیا وہ کس وجہ سے رائج کیا، اور اب قرآن مجید میں اگر اس کے احکامات دیے گئے ہیں تو وہ کیوں دیے گئے، ان دونوں میں تبدیلی کیا، ان دونوں میں فرق ہے.